وہ شدید تھپڑ میرے لیے لمحے بھر کی خاموشی لے آیا اور یوں لگا جیسے میرے کان کے پردے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر گئے ہوں۔ میری نظریں غیر یقینی کی دھند میں ڈوبی اس کار سوار نوجوان پر جمی تھیں جس نے اپنی صاف غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی سے اتر کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ مزید تشدد کے لیے تیار تھا، مگر اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے بڑی مشکل سے اسے روکا اور پھر غصے سے میری طرف مخاطب ہو کر چلا کر بولا، اے لڑکی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ تمہیں نظر نہیں آیا کہ سڑک پار نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر ابھی کوئی حادثہ ہو جاتا تو تمام تر ذمہ داری ہم پر آتی۔ میں نے گہرے دکھ اور مکمل بے چارگی کے عالم میں اس کار سوار اور اس کے ساتھی کی طرف دیکھا۔ جب سڑک بالکل خالی تھی تب میں نے پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر نمودار ہوئی تھی، حالانکہ وہاں واضح طور پر گاڑی آہستہ چلانے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ شرمندگی، جسمانی تکلیف اور بے بسی کے شدید احساس سے میرا کمزور وجود کانپ رہا تھا۔ آنسو میرے گالوں کو بھگو رہے تھے اور میں نے اپنے سوجے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے اس جگہ سے بھاگ نکلی۔ میرا رخ اب سیدھا ابا کی پناہ گاہ کی طرف تھا، جہاں وہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے خستہ حال چھپڑ کے نیچے بیٹھ کر جوتوں کی مرمت کا کام کرتے تھے۔ میرا نام زرینہ ہے، جس کا مطلب سونے کی مانند ہوتا ہے، مگر جو بھی یہ نام سنتا میرا مذاق اڑاتا۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ میرے ابا نے یہ نام کیا سوچ کر رکھا، جبکہ میری جلد کی رنگت کھرے تانبے جیسی گہری سانولی تھی۔ میری آنکھیں ضرور سنہری تھیں، لیکن جب بھی کوئی مجھے دیکھتا نفرت اور حقارت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ لوگ مجھے کلو، کالی اور نہ جانے کتنے ناموں سے پکارتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ میری اپنی چھوٹی بہن فرا، جو سرخ و سفید رنگت کی مالک تھی، وہ بھی میرا جینا محال کر کے رکھتی تھی۔ میرے خاندان میں صرف 2 لوگ تھے جو مجھ سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، میرے ابا اور میرا بھولا بھالا بھائی عدنان۔ اماں آمنہ، وہ بھی مجھ سے ہر وقت بیزار رہتی تھی اور مجھے بوجھ سمجھتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ وہ گھڑی نہ جانے کتنی منحوس تھی جب یہ کلوٹھی اس گھر میں پیدا ہوئی۔ ایسی مسلسل باتوں اور سرد رویوں نے مجھے عادی بنانے کے بجائے حد درجے حساس بنا دیا تھا۔ میں گھنٹوں تنہائی میں آنسو بہاتی اور اللہ کے حضور گر گڑاتی تھی کہ یا اللہ، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، یہ رویے اور تانے مجھ کو کتنی اذیت دیتے ہیں۔ یا اللہ، میری قسمت سنوار دے اور مجھے ان زخموں سے نجات دے۔ اس وقت بھی میں دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی جا رہی تھی اور تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ میں گھر سے ابا کو دوپہر کا کھانا دینے نکلی تھی۔ ابا کے پاس پہنچی تو مجھے روتا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے اور فوراً اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میری شہزادی بیٹی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ کیا تیری اماں نے کچھ کہا یا فرا نے پھر کوئی شرارت کی ہے؟ میرا ہاتھ اب بھی گال پر تھا۔ روتے ہوئے میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا اور اپنا دوپٹہ ہٹا کر سوجا ہوا چہرہ دکھایا۔ ابا نے مجھے پھر سے گلے لگا لیا اور اس بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر آنسو دیکھ کر مجھے سخت ندامت ہوئی۔ مجھے شاید انہیں یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ صاف کیا اور تسلی دی۔ کوئی بات نہیں ابا، آپ پریشان مت ہوں، شاید میری ہی کوئی غلطی ہوگی۔ ابا نے گہرے دکھ سے کہا، بیٹا، تمہاری غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری غربت کی غلطی ہے۔ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ تمہارے اوپر انگلی اٹھائے یا تمہیں ہاتھ لگائے۔ ابا بہت زیادہ افسردہ ہو گئے تھے۔ مجھے خود پر افسوس ہوا کہ میری وجہ سے ان کا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے زبردستی انہیں کھانا کھلایا، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی اور پھر بھاری قدموں سے گھر کی طرف چل دی۔ ہمارا گھر آبادی سے کافی ہٹ کر تھا۔ کچی پکی اینٹوں سے بنے کچھ مکان اس آبادی میں موجود تھے اور سبھی ہماری طرح محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ فرا سارا دن بناؤ سنگھار کی کوششوں میں مصروف رہتی تھی اور اماں اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، جبکہ گھر کا سارا کام کاج میرے ذمہ تھا۔ پھر ابا کو کھانا دے کر آنا بھی میری ذمہ داری تھی۔ اماں ایک ٹھیکیدار سے ہاتھ کی کڑھائی کی چادریں لاتی تھیں اور پھر میں اور اماں بیٹھ کر ان پر کڑھائی کرتے اور پھر وہ گھر سے آ کر لے جاتا تھا۔ زندگی کھینچ تان کر ہی صحیح، لیکن بسر ہو رہی تھی۔ ابا صرف عدنان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے کیونکہ میرے اور چھوٹی بہن کے پڑھنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ عدنان بچپن سے ہی ابا کے کام سے چڑھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی دوسری محنت مزدوری کر لوں گا، لیکن لوگوں کے جوتے نہیں گانٹھوں گا۔ وہ اسکول سے واپسی پر اپنی سائیکل پر بچوں کی چیزیں بیچنے نکل جاتا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری عمر 21 سال ہو رہی تھی اور فرا ابھی 17 سال کی ہوئی تھی۔ اس کے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھ کر لوگ اس پر عاشق ہو جاتے تھے۔
ہر روز کہیں نہ کہیں سے اس کا رشتہ آ جاتا تھا، مگر اس کو کچھ بھی پسند نہیں آتا تھا۔ حالانکہ اکثر رشتے ہمارے حالات کے مقابلے میں بہت معقول ہوتے تھے، مگر وہ تو ضد لگائے بیٹھی تھی کہ اسے کوئی موٹر کار والا ہی چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی۔ جب بھی اس کے لیے رشتہ آتا، شامت میری آ جاتی تھی۔ اماں مجھ سے کہتی کہ تم نے رشتے والوں کے سامنے نہیں آنا۔ ان کی آمد سے پہلے پہلے سارا کام مجھ سے کروا لیتی اور پھر مجھے کبھی کسی پڑوسن کے گھر بھیج دیتی تھی اور کبھی کسی دوسری کے۔ میں اس معمول سے تھک چکی تھی۔ انہی دنوں پڑوس میں ایک نئی فیملی آ کر رہنے لگی جس میں صرف لڑکے ہی لڑکے تھے اور ان کی ماں تھی۔ جب وہ لوگ سامان شفٹ کر رہے تھے تو نکلتے ہوئے اکثر میری نظر ان پر پڑتی تھی۔ وہ تینوں بھائی کافی شریف نظر آتے تھے۔ جب بھی کسی عورت کو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھتے تو اپنی نظریں جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرا کی تو جیسے دل کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ وہ بہانے سے بار بار دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ وہ لوگ اس کی طرف دیکھیں یا اسے مخاطب کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور اسے کچھ بھی کہہ کر اپنی مزید ذلت اس کے ہاتھوں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اماں نے بھی اپنی لاڈلی کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ تینوں بھائی صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتے تھے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے۔ ایک بار ان کی اماں شدید بیمار ہو گئیں۔ ان میں سے ایک بڑے بھائی نے ہمارا دروازہ بجا کر کہا، میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جب ہم کام پر چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے میری والدہ کا خیال رکھ لیا کریں۔ اماں نے جب ان کی بات سنی تو خوش دلی سے انہیں کہا، ٹھیک ہے بیٹا، پریشان مت ہوں، ہم ان کا خیال رکھ لیں گے۔ اب میری ایک اور ذمہ داری بھی بڑھ گئی تھی کہ میں اپنے گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی کرتی اور پھر ان کا خیال بھی رکھتی۔ آنٹی میرے ساتھ کافی محبت سے پیش آتی تھی۔ ان کی طبیعت بہت نرم تھی۔ مجھ سے کبھی کسی نے اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی، اس لیے میں ان سے بہت جلدی مانوس ہو گئی تھی۔ ایک روز میں ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا شایان اچانک کام سے واپس آ گیا۔ شاید اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر باہر نہیں نکلا۔ میں نے آنٹی کو کھانا کھلایا اور پھر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ جب سے میں نے ان کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا تھا، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ یوں ہی کافی دن گزر گئے۔ ایک دن فرا کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا کباڑ کا کام کرتا تھا اور اس کے پاس اپنی ایک مناسب سی گاڑی بھی تھی۔ ان لوگوں نے فرا کو دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ کچھ روز انہوں نے مجھے بھی گھر سے باہر نہیں بھیجا تھا۔ اب تو اماں اور فرا کے پاؤں خوشی سے زمین پر لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اماں نے اپنے کام سے کافی بچت کر رکھی تھی۔ وہ شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ کچھ بندوبست ابا نے کیا، کچھ حصہ عدنان نے ڈالا۔ لڑکے کے گھر والوں کو ہماری مالی حالت کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے بھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ کافی اچھے لوگ تھے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں سادگی کے ساتھ فرا کی شادی کر دی گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی شادی کے بعد اماں کا رویہ میرے ساتھ خود بخود بہتر ہوتا چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ اب انہیں میری بھی فکر ستانے لگی ہے۔ ایک روز میں ابا کو کھانا دینے گئی ہوئی تھی۔ واپسی میں تیز بارش ہو گئی۔ میرے کپڑے بری طرح بھیگ گئے، اسی لیے میں نے مزید سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ایک پرانے درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ بارش کا زور کم ہو تو میں واپس اپنے گھر جا سکوں۔ لیکن بارش تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی۔ اچانک میری نظر آنٹی کے چھوٹے بیٹے شایان پر پڑی۔ وہ گھر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کو آواز دوں تاکہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھر لے جائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ بہت تیزی سے بائک چلاتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ رکا، مڑ کر اس درخت کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر میں کھڑی تھی۔ وہ بائک واپس لے کر میری طرف آیا اور پوچھنے لگا، آپ کو گھر جانا ہے؟ میں اسی طرف جا رہا ہوں اور بارش کے رکنے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو میرے ساتھ ہی چلیں۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر موسم کے تیور دیکھتے ہوئے اس کی بات مان کر اس کے ساتھ گھر چلی گئی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ بہت چپ چاپ رہنے والا لڑکا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ اکثر مجھے لگتا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ جب بھی میں چونک کر اس کی طرف دیکھتی، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ آنٹی نے ہی اماں سے میرا رشتہ مانگ لیا، اپنے چھوٹے بیٹے شایان کے لیے۔ اب میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی کیونکہ وہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور کام بھی اچھی جگہ کر رہا تھا۔ اماں نے کچھ دن سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ جب ابا کو یہ بات پتہ چلی تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ اماں سے کہنے لگے کہ تم فوراً انہیں ہاں کر دو۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ آنٹی کے چھوٹے بیٹے شایان کے ساتھ ہو گیا۔ اب میں اس کے سامنے جانے سے کترانے لگی تھی۔ میں اب ان کے گھر بھی نہیں جاتی تھی جب تک کہ وہ گھر پر ہوتا۔
اس کے جانے کے فوراً بعد آنٹی مجھے بلا لیتی تھی۔ میری بچپن سے عادت تھی کہ جب بھی میں کسی جاندار کو تکلیف میں دیکھتی تھی میں فوراً اس کی مدد کرتی تھی۔ اسی طرح ایک روز ایک بلی بہت زخمی حالت میں ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے پاؤں کے بیچ میں ایک لکڑی اس کی ہڈی سے آر پار ہو رہی تھی۔ میں نے جب اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھا تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی۔ میں نے فوراً اس کی مدد کی، اس کی ٹانگ سے کھینچ کر لکڑی کا وہ ٹکڑا نکال دیا۔ میں نے اس کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پلایا اور اس کی ٹانگ پر کس کر پٹی باندھ دی تاکہ وہاں سے خون نہ نکلے۔ وہ بلی بہت احسان مندی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ گھر پر اس دن اتفاق سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں فرا کی طرف گئی ہوئی تھی، ابا اپنے کام پر تھے اور عدنان اپنے کام پر۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی قد میں بڑھنے لگی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ میں ڈر گئی، اور وہ بلی انسانی روپ میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر حیرت سے میرا تو ایک دم سانس نکل گیا کہ وہاں پر کوئی بلی موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا تھا جس کے پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے جب غور سے اسے دیکھا تو وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا بلکہ شایان تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو سب لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر مجھے ہوا کیا تھا، لیکن میں چپ رہی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے 2-3 روز تک میں آنٹی کے گھر بھی نہیں گئی۔ ایک دن وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے آ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں کہ میں اتنے دنوں سے ان کو پوچھنے بھی نہیں آئی۔ میں بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اماں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے یہ آپ کی طرف نہیں آئی۔ آنٹی نے مجھے پیار کیا، خوب دعائیں دیں اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ اپنا خیال رکھنا۔ میں اس بات کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ ایک روز شایان مجھ سے ملنے میرے گھر آ گیا۔ اماں نے اسے کمرے میں بٹھایا اور خود بہانے سے کچن میں چلی گئی تھی۔ اب میں اور وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ شایان نے مجھ سے کہا، زرینہ، جو تم نے دیکھا وہ حقیقت تھی، کوئی خواب نہیں تھا۔ جس بلی کے پاؤں سے تم نے لکڑی کھینچی وہ میں ہی تھا۔ میں اس محلے میں صرف تمہارے لیے رہنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی میری حقیقت ہے۔ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں شہنشاہ جنات کا چھوٹا بیٹا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ مزید تمہیں دھوکے میں رکھوں، اسی لیے میں تمہیں اپنی حقیقت بتانے آیا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میری حقیقت کو جان کر بھی تم میرے ساتھ رشتے میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو مجھے بتا دو، میں خود ہی یہ رشتہ ختم کر ڈالوں گا۔ میں بالکل چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر میرے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے آپ سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ اگر میں شایان سے رشتہ ختم کرتی ہوں تو کیا دوبارہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو پائے گا؟ میں جانتی تھی کہ میری شکل و صورت کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود شایان مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ میں نے چپ چاپ اس حقیقت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی روز میں اس وقت ان کے گھر چلی گئی جب شایان ابھی گھر میں موجود تھا۔ آنٹی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ میرے لیے چائے بنانے کچن میں گئیں، میں نے شایان سے کہا، آپ نے مجھ سے رشتے کے لیے اپنی امی کو خود کہا تھا؟ وہ میرا سوال سن کر مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، صرف تم سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہی تو میں تمہاری بستی میں آیا تھا۔ جب سے میری نظر تم پر پڑی تھی مجھے تمہارے سوا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تم جیسا صاف ستھرا دل آج تک میں نے کسی دوسرے انسان کا نہیں دیکھا۔ جس طرح تم لوگوں کی پریشانی میں ان کے لیے پریشان ہوتی ہو اور ان کی مدد کرتی ہو، تمہاری اس عادت نے میرا دل تمہارے لیے موم کر دیا ہے۔ مجھے تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہیں پوری زندگی کے لیے کسی شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صرف سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اپنی حقیقت کو کسی کے سامنے نہیں لائے گا جب تک کہ ہماری شادی نہیں ہو جاتی۔ وہ یہ سن کر تھوڑا حیران ہوا اور پھر اس نے وعدہ کر لیا۔ وقت یوں ہی پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ ہماری منگنی کو 1.5 سال ہونے والا تھا۔ فرا کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا۔ اس کی نیچر وہی پرانی تھی۔ وہ جب گھر رہنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے دوبارہ اسی طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں دن بھر اس کے کام کر کر کے ہلکان ہوتی رہتی اور وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ کر مجھے پریشان کرتی رہتی۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ میرا رشتہ شایان کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کے دل میں میرے خلاف حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کا اپنا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا
اور اس نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ اس کا شوہر شایان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور کاش وہ کچھ انتظار کر لیتی تو شایان کے ساتھ ہی اس کا رشتہ ہو جاتا۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں سخت پریشان تھی، لیکن میں نے شایان یا اس کی ماں سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک روز فرح مہمان بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ شایان کی ماں، جو کہ دراصل ملکہ جنات تھی، ان سے کہنے لگی، آپ نے زرینہ پر ترس کھا کر یہ رشتہ اس سے جوڑا ہے نا، ورنہ وہ تو کہیں سے بھی اس قابل نہیں کہ اس کا رشتہ اتنے خوبصورت لڑکے کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، آپ کو اپنے بیٹے کے لیے صرف یہی لڑکی ملی تھی۔ آنٹی اس کی باتیں سن کر کافی خفا ہو گئیں۔ انہوں نے اسے خوب کھری کھری سنا کر گھر واپس بھیج دیا۔ مجھے لگا تھا جیسے آنٹی کی باتوں کی وجہ سے فرح کو کچھ تو اثر ہوا ہوگا، پر نہیں، یہ تو میری ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ اب تو فرح نے ٹھان ہی لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا رشتہ توڑوا کر رہے گی۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ابھی تک فرح اپنے سسرال واپس نہیں گئی تھی۔ اماں بھی اس سے بار بار یہی کہتی تھیں کہ فرح اپنے سسرال واپس چلی جاؤ، تمہاری بچیوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرح روز ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اس کا شوہر روز اسے لینے کے لیے آتا تھا، پر فرح تو اب اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ اس سے بہت بدتمیزی کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت سادہ سا تھا، اور میں جب بھی فرح کو اپنے شوہر سے ایسے بدتمیزی کرتے دیکھتی تھی تو مجھے اس کے شوہر پر بہت ترس آتا تھا۔ اس دن فرح نہا دھو کر ایک قیمتی سا لباس پہن کر بالکل تیار کھڑی تھی، اور وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کا شوہر آنے والا ہے جس کا وہ انتظار کر رہی ہے، لیکن وہاں جا کر وہ ایسے کھڑی ہو گئی جیسے وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر باہر گئی تو وہاں سے شایان ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ فرح یہ سب بناؤ سنگھار اس کے لیے کر رہی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں گی، پر میرے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو اب اور بھی زیادہ ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک فرح کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ رات کو سوتے سوتے اسے الٹی آنے لگی۔ وہ اٹھ کر نڈھال ہو کر یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اماں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ فرح بار بار اپنی گردن پر ہاتھ رکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو، مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ اس کی باتیں سن کر تو میں چونک گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ فرح، تمہارا وہم ہوگا، آرام سے سو جاؤ، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں جب بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، میں سو نہیں پا رہی۔ یوں 3-4 دن گزر گئے۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی۔ جب میں شایان سے ملی تو اس نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے۔ شایان نے جیسے ہی فرح کا ذکر سنا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ شایان تو جن زیادہ ہے، یقیناً اسے پتہ ہوگا کہ میری بہن اس پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ یہ سوچ کر ہی میں اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ شایان کہنے لگا، تمہاری بہن کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، وہ تم سے حسد کرتی ہے، اسے اس کی سزا تو ملنی چاہیے تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ شایان کا کیا دھرا ہے، پر جو بھی تھا، فرح میری بہن تھی۔ وہ چاہے میرے ساتھ جو مرضی کرتی، لیکن اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میں تو ویسے بھی اتنی نرم دل کی تھی کہ مجھ سے تو جانوروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ فرح تو پھر میری بہن تھی۔ میں شایان سے خفا ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو پلیز ایسا مت کرو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اسے سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ 3-4 دن اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر وہ خود ہی اپنے سسرال چلی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں مایوسی سے چھت سے نیچے آ گئی۔ فرح کی حالت ابھی ایسی ہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں من ہی من میں شرمندہ ہونے لگی، کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ سچائی کیا ہے۔ پھر میں فرح سے کہنے لگی، دیکھو فرح، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے سسرال چلے جانا چاہیے، کیا پتہ وہاں جا کر تمہاری صحت بحال ہو جائے۔ یہ سن کر اس نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری نظر ہے۔ وہ میرے بال کھینچنے لگی تھی۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ کر میں تو تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے اس کے اس رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن شایان ضرور اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کچھ برا کرتا۔ وہ اس سے بدلہ ضرور لیتا، اور یہ میں نہیں چاہتی تھی۔
میں فرح کو روکنا چاہتی تھی اس کے اپنے بھلے کے لیے، پر اس نے میرے بالوں کو ایک جھٹکے سے نوچا اور پھر کہنے لگی، تم ہی نہیں چاہتی کہ میں یہاں رہوں۔ جب سے تمہارا رشتہ شایان کے ساتھ ہوا ہے تم تو ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ تم اتنی بدصورت ہو، آخر تمہارا رشتہ وہاں ہو کیسے گیا؟ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اور میں سب کچھ ٹھیک کر کے دکھاؤں گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ہی اس کا وجود ہوا میں معلق ہو گیا اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ فرش پر دھڑام سے گر پڑی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر اماں ابا بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ صحن میں پڑی درد سے کراہ رہی تھی۔ میں اس کے پاس بھاگ کر گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اماں ابا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرح کو ہوا کیا ہے، اور فرح کا یہ کہنا تھا کہ یقیناً میری اپنی ہی بہن نے مجھ پر جادو کروایا ہے۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے اماں ابا کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جانے یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اماں ابا بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں پھر سے شایان کے پاس گئی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ پلیز ایسا مت کرو۔ اگر اماں ابا کو تمہارے جنزادے ہونے کا پتہ چل گیا تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ شایان نے میری بات سمجھ لی اور وہ ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے فرح کا علاج کرنا شروع کر دیا، لیکن میرے آگے اس نے یہی شرط رکھی کہ اگر آئندہ بھی فرح نے اپنی یہ حرکتیں بند نہ کیں تو میں اس کے ساتھ پھر سے یہ سب کچھ کروں گا۔ پر فرح بہت ٹھیک تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئی اماں ابا نے اسے زبردستی اس کے سسرال بھیج دیا۔ اب میرا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ میں اب شایان سے روز ملتی تھی۔ وہ روز ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفے لے کر آتا تھا، اور تحفے اتنے قیمتی ہوتے تھے جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ اتنے قیمتی تحفے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک دن شایان کے ہاتھ میں کوئی لیپ تھا۔ میں اس لیپ کو دیکھ کر چونک گئی۔ شایان نے مجھے بتایا کہ یہ لیپ میں اسپیشل تمہارے لیے اپنی بستی سے لایا ہوں۔ تم جیسے ہی یہ لیپ لگاؤ گی تو تمہارا رنگ نکھر جائے گا۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے اس کو میرے چہرے سے پیار نہیں ہے، اسے بھی میری یہ رنگت پسند نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں اداس ہو گئی تھی۔ میرے دل کی بات کو سمجھ کر شایان نے سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ باقی سب لوگ تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، ہر کوئی تم سے خوش ہو۔ یہ سب تبھی ہوگا جب تمہاری رنگت نکھر جائے گی، کیونکہ انسان تو حسن کے پجاری ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب تم سے وہ محبت کریں جو وہ فرح سے کرتے ہیں۔ میں نے وہ لیپ دیکھا، وہ ایک سنہری رنگ کا لیپ تھا۔ اب میں وہ لیپ روز ہی اپنے چہرے پر لگانے لگی تھی۔ شایان نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اس لیپ کو چھپا کر رکھنا ہے۔ خبردار جو کسی کو پتہ چلے کہ تم یہ لیپ لگاتی ہو۔ تو میں یہ لیپ اماں ابا سے بھی چھپا کر رکھتی تھی۔ میری رنگت اب دنوں میں نکھرنے لگی تھی۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے بس یہی پوچھتا تھا کہ کون سی کریم لگا رہی ہو، ہمیں بھی بتاؤ۔ پر میں خاموش رہتی تھی۔ میں اب فرح سے بھی زیادہ حسین تر ہوتی گئی۔ نئے نقش تو میرے پہلے ہی بہت خوبصورت تھے، اب رنگ بھی نکھر رہا تھا۔ اب تو فرح مجھ سے بہت ہی زیادہ حسد کرنے لگی تھی۔ حسد کرنا تو اس نے تب بھی نہیں چھوڑا تھا جب میں کہیں سے اس کے برابر کی تھی ہی نہیں، جب میرا رنگ سیاہ تھا۔ اب تو وہ دل ہی دل میں مجھے دیکھ کر تڑپنے لگتی تھی۔ میری اور شایان کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے شایان کو بتا دیا تھا کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہوں گی۔ شایان نے بھی میری یہ ڈیمانڈ مان لی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں شہنشاہ جنات کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ میرے باقی بھائی شادی شدہ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اب میرے ماں باپ کو مجھ سے ہی ساری امیدیں ہیں۔ میری اماں ملکہ جنات ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں انہیں وہ ساری خوشی دوں جو میرے بھائی نہیں دے سکے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر میں جان گئی تھی کہ وہ میرے لیے اتنے زیادہ پھل وغیرہ کیوں لاتا رہتا تھا۔ وہ اس لیے لاتا تھا تاکہ میری صحت صحیح رہے۔ میں بہت زیادہ گھبرانے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بستی میں جانے والی تھی، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو شایان کی سچائی پتہ چل گئی تو میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر مجھے کسی انسان کا رشتہ تو بالکل بھی نہیں ملے گا، کیونکہ کیا پتا پھر شایان کے دیے ہوئے اس جادوئی لیپ کا اثر بھی ختم ہو جائے اور میرا چہرہ پھر پہلے جیسا ہو جائے۔ لیکن فی الحال میرے اماں ابا کو کسی بھی سچائی کا پتہ نہیں تھا۔ ایک روز اچانک ہی فرح نے شگن کا تھال تیار کیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تھال میں شایان کو دینے جا رہی ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مسکرا کر مجھے روک دیا۔ وہ کہنے لگی، تم مایوں میں ہو، تم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی۔ وہ اچانک بہت خوش مزاج ہو گئی تھی۔ جب سے وہ اپنی سسرال سے میری شادی کے لیے آئی تھی تب سے ہی وہ بدل گئی تھی، لیکن اس کا یہ اچانک بدلاؤ مجھے کھٹک رہا تھا۔
کچھ دیر بعد اچانک سے میرے کمرے میں روشنی سی ہوئی اور پھر شایان میرے سامنے انسانی روپ میں آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آج تو حد ہی ہو گئی ہے، مجھے تمہاری بہن فرا سے اس بات کی امید نہیں تھی، اس نے اچھا نہیں کیا۔ اس کی باتیں سن کر میں چونک گئی۔ اس نے کیا کیا اب بھلا؟ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ پر اس کی عزت لوٹنے کا الزام لگانے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ دراصل فرا برے ارادے کی نیت سے شایان کے گھر گئی تھی۔ اس نے خود کو شایان کی موجودگی میں شایان کے کمرے میں بند کر لیا تھا اور خود چیخنے چلانے لگی تھی، پر وہ کہاں جانتی تھی کہ شایان ایک جن زادہ ہے۔ شایان نے فٹافٹ دروازہ کھول دیا اور پھرتی دکھا کر اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ یوں فرا کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ شایان کی بات سن کر میرا انگ انگ سلگ اٹھا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں فرا کے سامنے جاؤں اور اس کا گریبان پکڑ لوں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے فنکشن میں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو۔ میں اب بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح خاموشی سے اور خیر خیریت کے ساتھ میں شایان کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے بعد دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی۔ شایان اور میں بہت زیادہ خوش تھے۔ جیسے ہی میری رخصتی ہوئی تو فرا نے ایک اور ایشو کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ رسم کے مطابق دلہن کی بہن بھی اس کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ ہاں، یہ رسم تو ہے ہی ہمارے گھر کی۔ شایان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، جبکہ میں بھی بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ شایان کی اماں ملکہ جنات نے میری اماں سے کہا، ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے بہن، اور آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی کو میرا بیٹا خوش رکھے گا۔ اماں خاموش ہو گئی۔ میں شایان کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ رات میں دلہن بنی بیٹھی شایان کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کا آخری پہر ہو گیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تھی، جب اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی وجود میرے ساتھ موجود ہو۔ میری آنکھ ایک لمحے کو کھلی، شایان میرے قریب موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں خود میں سمٹ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے اس پل کا بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے، میں نے بہت دن گنے ہیں۔ تمہاری بہن نے ہمیں ایک دوسرے سے بچھڑنے کے لیے کافی جال بنے تھے، لیکن میں نے اس کے سارے جالوں کو توڑ کر آخر کار تمہیں جیت ہی لیا۔ شایان کی محبت بھری باتوں کو سن کر میں لاجواب ہو گئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے تھے جب کوئی بھی میری پرواہ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میری سگی ماں بھی مجھے نظر انداز کرتی تھی۔ مجھ سے زیادہ پیار تو امی کا میری بہن کو ملا تھا۔ اس نے میرے حصے کا پیار مجھ سے چھینا تھا، پر میں پھر بھی کبھی کچھ نہیں بولی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر بلا اختیار میری آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ شایان نے فوراً سے میرے آنسو صاف کیے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم بارش میں بھیگی ہوئی تھیں اور ان کار سوار لڑکوں نے تمہارا کتنا مذاق اڑایا تھا؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ اس کو یہ سب کیسے پتہ چلا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا۔ ایک دن تیز بارش میں میں سڑک کراس کر رہی تھی اور تیز رفتار گاڑی نے مجھے ٹکر ماری تھی، لیکن مجھ جیسی کالی کلوٹی کو دیکھ کر وہ لڑکے مجھ پر چلانے لگے تھے۔ وہ میری بے بسی کا مذاق اڑانے لگے تھے اور اس لڑکے نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ وہ مجھے نیچ سمجھ رہے تھے۔ شایان کی یاد کروانے پر میں پھر سے رونے لگی تھی۔ شایان کہنے لگا، تمہارے لیے وہ لمحہ تمہاری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ ہوگا، پر میرے لیے وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، کیونکہ اسی لمحے مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ میں نے شایان کی یہ بات سنی تو میں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ مجھے مزید بتانے لگا کہ کیسے اس کے بعد اس نے اپنی اماں کو میرے لیے منایا تھا اور یوں وہ مجھ پر نظر رکھنے لگا تھا۔ شایان نے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی۔ شایان کا کہنا تھا کہ کچھ دن بعد ہم اپنی بستی میں چلے جائیں گے۔ شایان کی محبت پا کر اور اس کی بستی میں جانے کا سوچ کر میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ ایک روز اچانک ہی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فرا نے جب اماں کی خراب طبیعت دیکھی تو صاف صاف انکار کر دیا کہ بھئی میں تو کوئی مدد نہیں کر سکتی، میرا شوہر تو ویسے ہی بہت کم کماتا ہے، اس کی کمائی سے تو بس ہمارا گزارا ہی چلتا ہے، میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے خرچے ہی ختم نہیں ہوتے۔ میرے ابا کا وہی کام تھا، موچی کا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں شایان سے یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ بھی شایان تھا، وہ میری پریشانی بھانپ جاتا تھا۔ اس روز اس نے مجھے ڈھیر سارے پیسے دیے اور کہنے لگا کہ جاؤ اپنی ماں کی مدد کرو اور انہیں کسی اچھے ہسپتال لے جا کر ان کا علاج کرواؤ۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں اماں کے پاس گئی اور اماں نے مجھے دیکھا تو لگاتار آنسو بہانے لگی۔ وہ کہنے لگی، مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی میری مدد کے لیے۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ہمیشہ تم میں اور فرا میں فرق کیا، فرا سے زیادہ پیار کیا،
مجھے لگا تھا فرا میری مدد کرے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم آؤ گی اپنی نئی شادی شدہ زندگی کو چھوڑ کر۔ فرا نے تو مجھ سے منہ ہی موڑ لیا۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے انہیں تسلی دی کہ اماں جو بیت گیا ہے اسے یاد کرنے سے کیا ملے گا، میں آپ کو کسی اچھے ہسپتال لے جاتی ہوں۔ یوں میں اماں کو ہسپتال لے کر گئی اور اماں کا علاج کروایا۔ جب اماں کی طبیعت کچھ دن بعد سنبھلی تو اماں مجھ سے کہنے لگی، زرینہ ایک بات تو بتاؤ، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ ساری شایان کی جمع پونجی تھی جو اس نے مجھے دے دی کہ اپنی ماں کا علاج کرواؤ۔ اماں شایان کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دینے لگیں۔ اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور فرا کو جیسے ہی پتہ چلا تو وہ فوراً سے پھر سے میکے آ گئی۔ وہ مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لاڈ اٹھوانے کے لیے آتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم نے اتنے پیسے کہاں سے لیے؟ میں نے اسے جواب دینا مناسب نہ سمجھا، پر اماں نے کافی فخر سے اسے بتایا، میرا بڑا داماد بڑا ہیرا ہے، ہیرا، اسی نے مدد کی ہے میری، اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرے۔ فرا نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ جل بن گئی۔ اس کا شاطر دماغ کچھ اور بہانے کرنے لگا تھا۔ ایک روز وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھو زرینہ، میں تمہاری بہن ہوں، مشکل وقت میں تم میری مدد نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ پلیز شایان کو بولو کہ میرے شوہر کی مدد کرے، اسے بہت اچھی سی جاب دلوا دے، مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ سچائی تو یہ تھی کہ شایان تو کوئی جاب کرتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا، شایان تمہارے شوہر کو کوئی جاب نہیں دلوا سکتا۔ وہ کہنے لگی، اچھا اگر جاب نہیں دلوانی تو تم میری تھوڑی مالی مدد کر دو، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ میں سخت مشکل میں پھنس گئی تھی۔ اماں کی بات اور تھی اور فرا کی بات اور۔ اگر میں شایان سے یہ بات کرتی تو ضرور اس کو غصہ آتا، وہ تو کبھی بھی فرا کی مدد نہ کرتا۔ شایان نے مجھ سے کہا تھا کہ فرا کے علاوہ تم نے مجھ سے کسی کے لیے بھی مانگنا ہو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اگر تم نے کچھ فرا کو دیا تو مجھے پتہ چل جائے گا اور پھر میں تم سے خفا ہو جاؤں گا، اسی لیے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ یاد رکھو ہم جن زادے ہیں، جو ہمیں تنگ کرے اور جس کی نیت ہم پر خراب ہو اور جو ہمیں دھوکہ دے، ہمیں وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہوتے، اور بدقسمتی سے تمہاری بہن انہی انسانوں کی فہرست میں آتی ہے۔ اس نے مجھ سے 2 ٹوک کہا تھا۔ اب تو میں فرا کی بالکل بھی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن شایان مجھے اتنا دے دیتا تھا کہ میں پیچھے اماں ابا کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ ابا کی بھی ایک چھوٹی سی دکان کھل گئی تھی، جہاں ابا نے کافی اچھے اچھے جوتے رکھ لیے تھے، اور تو اور میرا بھائی عدنان باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کوئی تھی ہی نہیں۔ فرا کے حالات اب روز بروز خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے مدد کرنے کا کہتی تھی، پر میں افسوس کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں شایان کی بات سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کافی بار شایان سے کہا تھا کہ فرا نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے بھلا دو، اب وہ ایسی نہیں رہی، اب تو اسے اپنی بچیوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن شایان کہنے لگا، اس کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی، میں اس کے انگ انگ سے واقف ہوں، وہ تو تمہارے رشتے سے پہلے بھی ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کی شادی ہو گئی، لیکن بعد میں بھی وہ اپنی حرکتوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن شایان نے مجھے بتایا کہ اب ہم اپنی بستی واپس جا رہے ہیں۔ میں نے شایان سے کہا، میں اپنے ماں باپ کو کیا کہوں گی اگر وہ ہم سے ملنے ہمارے گھر آئے تو؟ شایان کہنے لگا، ان سے کہہ دو کہ ہم لوگ سیر کے لیے کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے اماں ابا سے یہی کہا اور یوں شایان مجھے ایک جنگل میں لے گیا۔ ملکہ جنات ہماری شادی کے بعد پہلے ہی اپنی بستی میں جا چکی تھی۔ اس جنگل میں جاتے ہی اپنے جادو کے ذریعے شایان نے ایک دروازہ بنایا، جس سے گزر کر ہم لوگ شایان کی بستی میں پہنچ گئے تھے۔ وہ بستی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ وہاں ہمارا شاندار استقبال ہوا تھا۔ ہر کوئی شایان کو سر جھکا کر عزت دے رہا تھا، اور ساتھ مجھے بھی، جو کہ اس کی بیوی تھی۔ شایان شہنشاہ جنات کا آخری بیٹا تھا۔ شایان کہنے لگا کہ زرینہ آج تمہاری منہ دکھائی ہوگی، ہر کوئی تمہیں دیکھنے کے لیے آئے گا، اسی لیے اب ملازمہ تمہیں تیار کریں گی۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ملازمائیں مجھے تیار کرنے لگیں۔ مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ لباس میں نے کبھی بھی اپنی دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ یہاں کی ہر چیز ہی مختلف تھی۔ کچھ دیر بعد ملکہ جنات آئیں اور انہوں نے سارے جنات کو میرا تعارف کروایا۔ جنات کی چہمہ گوئیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ کوئی خوش تھا، لیکن زیادہ تر لوگ ناراض تھے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تو صحیح، ملکہ جنات کے چھوٹے بیٹے نے پسند کیا بھی تو کسے؟ ایک آدم زادی کو۔ بھلا ہماری جن زادیاں کسی سے کم ہیں؟ زیادہ تر لوگوں نے مجھ پر ایسی ہی باتیں کی تھیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔
مجھے تو لگا تھا جیسے جنات کی بستی میں آ کر مجھے کچھ سکون مل جائے گا، میری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور کوئی بھی مجھ پر اور باتیں نہیں کرے گا، جبکہ اب تو میری رنگت بھی نکھر گئی تھی۔ شایان سے جب میں نے ان باتوں کا ذکر کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے خود اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں کسی جنزادی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں تو انسانوں کی بستی سے ہی اپنی بیوی لاؤں گا۔ اسی وقت سے یہ ساری جنزادیاں ایسی ہی باتیں کرتی ہیں، تم ان کی پرواہ مت کرو۔ شایان کی باتوں نے مجھے کافی ہمت دلائی تھی۔ میری یہاں کی زندگی میری پچھلی زندگی سے بالکل ہی الگ تھلگ تھی۔ میں کبھی کبھی اماں ابا سے ملنے بھی چلی جایا کرتی تھی۔ اس روز اماں کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی، اسی لیے شایان کی اجازت لے کر میں واپس اپنی دنیا میں جانے لگی۔ فرا بھی وہاں آئی ہوئی تھی، وہ مجھ سے شایان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے سنجیدگی سے کہا کہ وہ مصروف تھا اسی لیے نہیں آ سکا۔ میں نے اماں ابا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب ہم لوگ سیر کرنے گئے تھے تو شایان کو وہاں پر کام پسند آ گیا تھا، یوں شایان نے ہماری رہائش ادھر ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تبھی سے اب سب یہی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ بلوچستان کے کسی علاقے پہ رہتے ہیں۔ میں نے اماں کی خوب خدمت خاطر کی اور ان کو دوائیاں دیں، پر جب میری واپسی کا وقت آیا تو میں جنگل کی طرف چلی گئی تھی۔ اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چونک گئی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ مجھے شایان نے کچھ جادو بھی سکھا دیا تھا۔ اسی جادو کے ذریعے وہ دروازہ میرے سامنے آ گیا اور میں وہاں سے اپنی بستی میں واپس آ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو شایان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے جا کر وجہ پوچھی۔ کیا ہوا شایان، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ شایان کہنے لگا، بات یہ ہے کہ تمہاری بہن نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی ہم پر نظر رکھنے سے باز نہیں آئے گی، اسی لیے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ اب تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ شایان کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ شایان نے مجھے بتایا تھا کہ جنگل میں جو میرا پیچھا کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرا ہی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اب تو فرا کو پتہ چل گیا ہے کہ میری شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ جنزادے سے ہوئی ہے۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ میں نے شایان سے کہا تھا کہ مجھے اپنے اماں ابا سے ملنا ہے، وہ میرے بارے میں کافی فکر مند ہو رہے ہوں گے اور پتہ نہیں فرا نے انہیں میرے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہوں گی۔ شایان کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، میں انہیں خود جا کر تسلی دے دوں گا اور سب کچھ خود بتا دوں گا۔ شایان نے سارا کچھ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ پھر اچانک مجھے پتہ چلا کہ فرا کی دونوں بچیاں بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہیں، انہیں نمونیا ہو گیا تھا۔ یہ سن کر تو میں بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ میں فرا سے ملنا چاہتی تھی۔ دراصل مجھے فرا سے اب کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اس کی بیٹیاں میری بھانجیاں تھیں اور مجھے اپنی بھانجیوں سے بہت پیار تھا۔ لیکن شایان نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے کہا، دیکھو تم اس عورت کے گھر نہیں جاؤ گی، وہ تمہاری پکی دشمن بن چکی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تمہارا اپنا خون ہے، وہ تمہاری سگی ہے، پھر بھی وہ تم سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ پر اب اس کی بچیوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تب اسے احساس ہوگا کہ اس نے تم سے حسد کرنے میں اپنا گھر بھی بگاڑ دیا۔ یہ سن کر تو میں شایان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی، لیکن شایان نے اب کے معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فرا مجھے پکار رہی ہو، جیسے اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ فرا جانتی تھی کہ میں اس کی ہر طرح سے مدد کر سکتی ہوں۔ شایان نے مجھے جو جادو سکھایا تھا اس کے ذریعے میں وہاں کے حالات سے واقف تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے جب مجھے اچانک ہی ملکہ جنات کا خیال آیا تھا۔ آخر کو میں ان کی چھوٹی بہو تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میں ان کی لاڈلی تھی، اور جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں انہیں پوتے دینے والی ہوں، یہ خوشی کی خبر میں نے ملکہ جنات کو سب سے پہلے سنائی تھی، اور اس کے بعد سے تو وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھانے لگی تھی۔ شہنشاہ جنات کے محل میں اب خوشی کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ ننھی شاہی جنات کی آمد ہونے والی ہے۔ شایان بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ تو مجھے اب اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دیتا تھا، اور وہ یہی کہتا تھا کہ اب تمہیں بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ ملکہ جنات بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس روز ملکہ جنات سے مجھ سے کہا، تم مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے رہی ہو۔ 10 سال بعد ہمارے خاندان میں ننھے مہمان آنے والے ہیں۔ تم جو بھی کہو گی وہ تمہیں ملے گا۔ تم مجھ سے جو بھی تحفہ مانگو گی میں تمہیں اس سے مالا مال کر دوں گی۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میں دن رات یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں ملکہ جنات سے کیا مانگوں۔ مجھے تو اللہ کا دیا سب کچھ مل گیا تھا۔ میرے اماں ابا کے حالات بھی بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔
شایان میرے اماں ابا کی بہت مدد کیا کرتا تھا، پر وہ اب مجھے انسانوں کی دنیا میں واپس جانے نہیں دیتا تھا، کیونکہ میں اب اسے باپ بنانے والی تھی۔ میری کوکھ میں جنات کی بستی کے وارث پل رہے تھے، تو وہ یہی چاہتا تھا کہ اب مجھے کسی کی بھی بری نظر نہ لگے۔ لیکن جیسے ہی مجھے فرح کی بچیوں کا خیال آتا تو میرا دل ڈوب جاتا۔ میں جان گئی تھی کہ جب ایک ماں کے بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو ماں کو وہی سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ فرح کی بھی تو وہ اپنی بچیاں تھیں۔ فرح نے میرے ساتھ جو سب کچھ کیا، اس سب میں ان بچیوں کا آخر کیا قصور تھا؟ لیکن شایان اس معاملے میں اتنا جذباتی تھا کہ وہ میری کسی بھی بات کو سمجھنے سے صاف انکار کر دیتا تھا۔ 3 مہینے بعد میں نے شایان کے 3 بچوں کو جنم دیا۔ وہ 3 بچے جیسے ہی محل میں آئے، محل میں رونق لگ گئی تھی۔ ملکہ جنات بے پناہ خوش تھیں۔ اس روز وہ رات کے وقت میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، تم مجھ سے جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ملکہ جنات کہنے لگیں، زرینہ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا، میں آپ سے مانگنا چاہتی ہوں کہ میری بہن کی بچیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں، میری بہن کا گھر پھر سے بس جائے۔ شایان جانتا ہے کہ میری بہن ایک اچھی عورت نہیں ہے، وہ مجھ سے حسد کرتی ہے اور یہ سچ ہے، اور اسی لیے وہ اب اس کی مدد نہیں کرتا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ان معصوم بچیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ ملکہ جنات کہنے لگی، تم فکر مت کرو، تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ملکہ جنات کی بات سن کر میں خوشی سے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ پھر چند دن کے بعد مجھے یہ خبر ملی تھی کہ فرح کی بچیاں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ جنات کی سفارش پر شایان نے مجھے پھر سے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ فرح نے مجھ سے معافی مانگی اور پھر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ بچیوں کی بیماری نے اس پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا تھا کہ میری شادی ایک جنزادے سے ہوئی ہے۔ شایان کے شہر میں دن رات سے مختلف ہوتے تھے، جہاں ہر طرف ایک پراسرار سی روشنی بکھری رہتی تھی۔ اب میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ میرا تعلق 2 جہانوں سے جڑ چکا تھا۔ کبھی میں شایان کے پہلو میں جنات کی اس پرشکو سلطنت کے ریشمی قالینوں پر چلتی تھی، جہاں خاموشی میں بھی 1000 راز گونجتے تھے، اور کبھی روایتی لباس میں اپنے بھائی عدنان سے ملنے کے لیے ابا کے ٹھکانے پر آتی تھی۔ یہ دوہری زندگی عجیب تھی، مگر شایان کی غیر متزلزل محبت اور ملکہ جنات کی شفقت نے اسے میرے لیے آسان بنا دیا تھا۔ شایان نے مجھے اپنی محبت سے یہ یقین دلایا تھا کہ ہمارے رشتے میں کوئی فرق نہیں، اور یہ کہ محبت کسی مٹی، رنگ یا جہان کی قیدی نہیں ہوتی۔ فرح کی تبدیلی کو دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ سکون ملا تھا۔ اس کی بچیاں ٹھیک ہوئیں تو اس کے دل کا زنگ بھی دھل گیا تھا۔ وہ اب مجھے نہ صرف احترام سے دیکھتی تھی بلکہ ابا کے سامنے مجھے شہزادی کہہ کر پکارتی تھی۔ شاید یہ میرے جنزادے شوہر کی نسبت کا اثر تھا۔ اس نے کئی بار اماں کو بھی میری غیر موجودگی میں ڈانٹا کہ وہ مجھے تانے نہ دیا کریں۔ اس رشتے کی مضبوطی نے مجھے دکھایا کہ معجزے صرف بیماریوں میں نہیں ہوتے، وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے میں بھی ہوتے ہیں۔ اب میں جانتی تھی کہ میرے پاس ایک ٹھکانہ وہاں تھا جہاں شایان تھا، اور ایک ٹھکانہ یہاں تھا جہاں ابا کا سایہ تھا۔ ایک شام شایان نے مجھے اس وادی کے سب سے اونچے مینار پر کھڑا کر کے کہا تھا، زرینہ تم نے ہمیشہ اپنے نام کے معنی تلاش کیے ہیں، آج دیکھو یہ سارا سونا، چاندی اور قیمتی پتھر میری سلطنت کے ہیں، لیکن تم میری نگاہ میں ان سب سے قیمتی ہو، کیونکہ تم نے میری دنیا کو محبت کا وہ رنگ دیا ہے جو یہاں ہزاروں سال سے نہیں تھا۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے وہ سکون بخشا جو مجھے دنیا کے کسی خزانے سے نہیں مل سکتا تھا۔ وہ تھپڑ، وہ تانے، وہ بے عزتی، سب کچھ ایک دھندلی یاد بن کر رہ گیا۔ میرا اصل زرینہ سونا میری رنگت میں نہیں بلکہ میرے کردار اور میرے دل کی مضبوطی میں تھا۔ اب میرا مستقبل 2 روشنیوں سے روشن تھا۔ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی، جہاں شاید میرے بچے ہوں گے، نصف انسان نصف جنزادے۔ میں نے شایان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ انہیں ہمیشہ دونوں جہانوں کی خوبیاں سکھائے گا۔ میں نے اپنی نظریں اس مینار کی بلندیوں سے سڑک پر لگا دی جہاں ابا جوتے مرمت کرتے تھے، اور پھر اس جگہ پر جہاں مجھے تھپڑ پڑا تھا۔ میں مسکرا دی۔ وہ لڑکی جو روتے ہوئے بھاگی تھی اب اس دنیا کی شہزادی بن کر کھڑی تھی، جو صرف قسمت پر نہیں بلکہ اپنے حق پر یقین رکھتی تھی۔ یہ میرا جنم ثانی تھا، ایک مکمل اور پرعزم زرینہ کا جنم۔